ہوش میں ہو یا میں ہوش میں لاؤں تمہیں بیوقوف لڑکی؟ فاتح خانزادہ کی گرجدار اور سرد آواز اس پرتعش برآمدے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی سیدھی رملہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ رملہ نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کے سینے میں دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی، مگر اس نے فوراً اپنی بکھلاہٹ کو چھپانے کے لیے آئی برو اچکائی اور تیز لہجے میں بولی، بیوقوف کس کو بولا ہاں؟ اور عقل نہیں ہے کیا جو اتنی چیخو پکار مچا رہی ہو؟ گیند ہی تو گری ہے یہاں، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ہے آپ کا؟ فاتح کے شانے غصے سے تنے ہوئے تھے، اس کی گہری اور تیز نظریں رملہ کے چہرے پہ ایسے گڑی ہوئی تھی جیسے اسے وہیں نکل جائے گا۔ اس کے سخت نقوش غصے کی شدت سے مزید کھدرے لگ رہے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی گلی کا موڑ نہیں جہاں تم اپنی آوارہ گردی کا مظاہرہ کرتی پھرو۔ میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اور تم اتنی جرت کر بیٹھی کہ دیوار پھلانگ کے اندر گھس آئی۔ فتح کا ایک ایک لفظ کسی پتھر کی طرح وزنی اور سرد تھا۔ رملہ نے جھنجھلا کر اپنے بکھری ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور دوپٹے کو درست کرتے غصے سے بولی، آوارہ گردی کس کو کہہ رہے ہو آپ؟ ذرا زبان سنبھال کے بات کریں، وہ تو بھلا ہی ہو میری کزن کا جس کے گھر آئی ہوں، ورنہ بتاتی کہ اس طرح بلا وجہ ڈرانے کا کیا انجام ہوتا ہے، اور ویسے بھی گیند واپس کرنے کی تمیز نہیں ہے تو اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ فتح نے ایک طنز اور خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ اس کا قد رملہ کے مقابلے میں کافی اونچا تھا، وہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا، یہاں تک کہ رملہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں آ کر مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور میں خاموشی سے سنتا رہوں گا؟ تمہاری زبان کو اور اس ٹانگوں کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کے گھر میں اس طرح گھسنے کی تمیز نہ ہو سکے تمہیں۔ زیادہ ڈرائے مت مجھے، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ رملہ ہاشمی نام ہے میرا۔ اٹھائیں میری گیند اور چپ چاپ مجھے واپس کریں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی شاہی عمارت میں ایک منٹ بھی رکنے کا۔ رملہ نے اگرچہ دل میں ہلکی سی لرزش محسوس کی تھی، مگر اپنی ضد اور اکڑ پر وہ اب بھی قائم تھی۔ فتح نے اس کی اس بے باکی پر ایک گہری نظر ڈالی، اس نے آج تک کسی کو اپنے سامنے اس طرح آنکھیں ملا کے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، سب اس کے ایک اشارے پر کانپتے تھے، اور یہ لڑکی جو سائز میں اس سے آدھی بھی نہیں تھی، اس کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑی تھی۔ تمہاری زبان کا علاج اب بھی میں خود کروں گا، اتنی آسانی سے یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ فاتح نے آگے بڑھ کے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لینا چاہا، مگر رملہ نے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، ہاتھ توڑ دوں گی آپ کا اگر دوبارہ ایسے حرکت کی تو، رملہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ آنسو کی نمی بھی تیرنے لگی تھی، جیسے وہ بڑی مشکل سے چھپا رہی تھی۔ ہاتھ توڑ دو گی؟ فاتح کے لبوں پر ایک تلخ اور سرد سا مسکرا ابھرا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میری گھر کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد یہ دھمکیاں یہاں نہیں چلیں گی۔ اب تم یہاں رہو گی جب تک میں خود فیصلہ نہ کر لوں کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتی، میں ابھی باہر شور مچا دوں گی، سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ رملہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، مچا لو شور، دیکھتے ہیں کون اس احاطے میں میری اجازت کے بغیر قدم رکھتے ہیں یا تمہاری مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا رملہ ہاشمی۔ فتح نے اس کا نام اتنی گہرائی اور سرد لہجے سے لیا کہ رملہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اس کی سانسوں کی گرمی نے رملہ کے ہوش اڑا دیے۔ فاصلہ رکھے مجھ سے، کہہ رہی ہوں نا کہ گیند دے دے بس۔ رملہ نے غصے سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر فاتح کا وہ خود کسی آہنی دیوار کے ساتھ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس رملہ کا ہاتھ اس کے مضبوط اور کسرتی سینے پر ٹک گیا۔ فاتح کی نظریں اس کی اس حرکت پر ٹک گئیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رملہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر نگاہیں اٹھا کر اس کی جھنجھلائی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاتھ تو تم نے خود ہی اپنی مرضی سے رکھ دیے ہیں میرے سینے پر، اب کہو گی میں نے زبردستی کی ہے؟ فاتح کی آواز میں ایک عجیب سا رسیلا پن اور طنز شامل تھا جو رملہ کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ بالکل، خدا کے لیے مجھے جانے دے، میری پھوپھو میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں اس طرح پھنس گئی ہوں تو وہ قیامت برپا کر دیں گی۔ رملہ اب نرم پڑنے لگی کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آدمی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پھوپھو کو تم خود جا کر بتا دینا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری شرائط سننی ہوگی۔ فاتح نے اپنی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط کرتے ہوئے کہا، کیسی شرائط؟ میں کوئی شرط وط نہیں ماننے والی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے شرطیں عائد کرنے والے؟ رملہ نے دوبارہ اکڑ دکھانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں اب وہ پچھلی سی کاٹ نہیں رہی تھی۔ میں جو کہوں گی، اور اگر انکار کیا تو تمہارے گھر والوں کو اس بہادری کے کارنامے سے باقاعدہ تفصیلی آگاہ کیا جائے گا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کس طرح دیواریں پھلانگ کر غیر مردوں کے گھروں میں چھاپے مارتی پھرتی ہیں۔
فاتح کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو رملہ کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ آپ اتنی گھٹیا انسان ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس ذرا سا گیند کا مسئلہ تھا اور آپ نے اسے تماشا بنا دیا۔ چھوڑے میری کلائی، درد ہو رہا ہے، رملہ نے واقعی تکلیف سے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ فاتح کی گرفت اتنی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ فاتح نے جب اس کے چہرے کی تکلیف کے آثار دیکھے تو اس کی گرفت میں ہلکی سی نرمی آئی، مگر اس نے ہاتھ چھوڑا نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ رملہ کے اور قریب کیا اور دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، گیند کا قصور نہیں ہے، قصور تمہاری اس بے باکی کا ہے جو پہلی بار کسی نے میرے سامنے دکھائی ہے۔ اب بولو، میری بات مانو گی یا یہیں کھڑی رہ کر مزید لیکچر سننا ہے؟ رملے نے غصے سے دانت پیسے۔ اس کے پاس اس وقت اس سکر اور ضدی انسان کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اس کی انا اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ہار مان لے۔ ٹھیک ہے، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو بھی بکواس کرنی ہے جلدی کریں، مجھے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا، رملہ نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ فاتح کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ بڑی مشکل سے چھپا رہا تھا۔ اس نے رملہ کی کلائی کو چھوڑا اور خود سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ پہلی بار یہ کہ آئندہ اس محلے میں یا اس گلی میں نظر نہیں آنی چاہیے جب تک میں خود نہ کہوں، اور دوسری بات، فاتح نے روکا اور رملہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جب بھی ملو گی تمیز سے سلام کر کے ملو گی۔ کیا دماغ کا ڈاکٹر دکھانے کی شدید ضرورت ہے آپ کو؟ میں آپ کو سلام کروں گی؟ خواب دیکھنا بند کریں، رملہ نے غصے سے پیر پٹکا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر فاتح نے ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور اگر حقیقت کا سامنا کرنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اب تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں میری نظروں کے سامنے ہی ہوں گی۔ رملہ نے فوراً پیچھے ہٹ کے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کی طرف کرائی۔ خبردار جو زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کی کوشش کی۔ تمیز سے بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈر گئی ہوں۔ بس گیند اٹھاؤ اور میرے حوالے کر لو، ورنہ میں ابھی باہر کزن کو آواز دے دوں گی۔ فاتح بالکل اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں کے رملہ کو مجبوراً پیچھے دیوار کے ساتھ لگنا پڑا۔ اس کی قربت اور سرد نگاہیں رملے کے حساب کو اندر سے ہلا رہی تھی، مگر اس نے اپنی جھجک کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آواز دے لو، اس محلے میں میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ 6 کی کوئی تمہاری مدد کے لیے دہلیز پار نہیں کر سکے گا۔ رملہ نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اکڑ انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے موقع پاتے ایک جھٹکے سے خود کو اس کے حصار سے نکالا اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے تیز قدموں سے واپس اسی دیوار کی طرف بھاگی جہاں سے وہ اندر اتری تھی۔ منڈیر پر پھلانگ لگا کر جب وہ دوسری طرف کودی تو اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور دل تیز تیز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی پھپھو کے گھر کے صحن میں داخل ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ گھر کا یہ ماحول بالکل اس کے اپنے آبائی گاؤں کے ماحول سے مختلف تھا۔ وہ 2 ہفتے پہلے اپنے والد کے اصرار پر شہر میں اپنی پھپھو کے پاس کچھ روز گزارنے کے لیے آئی تھی، مگر اس کا دل یہاں بالکل نہیں لگتا تھا۔ پورا دن گھر میں بیٹھنا، کسی سے کھل کے بات نہ کرنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ محلے کے کچھ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا بہانہ ڈھونڈ کر وہ اسکول کے زمانے کی طرح آج بھی لاؤبالی پن کا مظاہرہ کر بیٹھی تھی، جس کا انجام فاتح خانزادہ جیسے خطرناک شخص سے سامنا کر کے نکلا تھا۔ رملہ کہاں غائب تھی اتنی دیر سے؟ اور تمہاری یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور پسینے سے شرابور ہو۔ پھپھو نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے اسے اس حلیے میں دیکھا تو فوراً سوال کیا۔ رملہ نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں پھپھو، وہ بس باہر گلی میں بچوں کے ساتھ ذرا کھیل رہی تھی تو تھوڑی سی تھک گیا جسم، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر فاتح خانزادہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر پھوپھو کو پتہ چل گیا کہ اس کی لاڈلی بھتیجی نے محلے کے سب سے خطرناک اور بااثر انسان کے گھر میں گھس کر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی اور فوراً اس کے والد کو فون کر کے سارا قصہ سنا دیں گی۔ اس کا دل اب بھی اس بات پہ دھڑک رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا اور اس کا وہ سرد و سخت لہجہ اس کے ذہن سے کیوں نہیں نکل رہا تھا۔ دوسری طرف اس عالی شان حویلی کے پرتعیش برآمدے میں فاتح خانزادہ اب بھی وہیں کھڑا تھا جہاں وہ لڑکی اسے چھوڑ کے گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہی گیند موجود تھی جو رملہ چھوڑ گئی تھی۔ اس نے اس گیند کو اپنی انگلیوں میں گھمایا، اس کے ہونٹوں کو گوشوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج تک اس کے سامنے کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اور اس چھوٹی سی لڑکی نے نہ صرف اس کے سکون میں خلل ڈالا تھا بلکہ اس کے غصے کو بھی چیلنج کیا تھا۔ رملہ ہاشمی، فاتح نے اس کا نام دھیمی آواز میں دہرایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا پن اور تجسس ابھر آیا جو اس کی عام زندگی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔
وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سڑک کی خاموشی کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل اندر سے کسی طوفان کی زد میں تھا۔ اس کی کلائی پر اب بھی وہ ہلکا سا سرخ نشان موجود تھا جسے وہ بار بار انگلیوں سے سہلا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف خوف تھا کہ اگر اس شخص نے واقعی اس کے گھر والوں کو بتا دیا تو کیا قیامت برپا ہوگی، اور دوسری طرف ایک نامعلوم سی ضد تھی جو اس کی اس توہین کو بھولنے دینے پہ آمادہ نہیں تھی۔ پھپھو کی آواز جب کمرے کے دروازے پر گونجی تو رملہ کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے جلدی سے اپنے بال درست کیے، چہرے پر ایک مصنوعی سکون طاری کیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رملہ، کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، نیچے آؤ، چائے کا وقت ہو گیا ہے، اور تمہارے ماموں بھی دفتر سے آ چکے ہیں۔ پھپھو دروازے پہ کھڑی اسے دیکھ کر قدرے برہم لہجے میں بولی، بس پھپھو ذرا کتاب دیکھ رہی تھی، ابھی نیچے آتی ہوں۔ رملے نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا اور ان کے ساتھ سیڑھیاں اتر کے نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ ڈائننگ میز پر سب بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ماحول میں ہلکی پھلکی گفتگو کا شور تھا، مگر رملہ کا سارا دھیان اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی ماموں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی کیسا لگ رہا ہے شہر کا ماحول؟ پڑھائی کا ارادہ ہے یا سارا دن گھر کے چکر کاٹتی رہو گی؟ رملہ نے نظریں اٹھا کر اپنے ماموں کو دیکھا جن کے چہرے پر ایک شگفتہ بھر تاثر تھا۔ اس نے بامشکل اپنے لبوں پہ ہلکی سی مسکان سجاتے ہوئے جواب دیا، بس ماموں آہستہ آہستہ عادت ہو رہی ہے، یہاں کا ماحول ہمارے گاؤں سے بہت مختلف ہے، اس لیے تھوڑا وقت تو لگے گا۔ اسی دوران اس کی نظریں لاؤنج کی بڑی کھڑکی سے باہر جاتی اس طویل سڑک پہ ٹکی گئی جو سیدھا اس حویلی کی طرف جاتی تھی جہاں فاتح خان زادہ رہتا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ اٹھایا اور گرم مائع کا گھونٹ بھرا تاکہ اپنی آواز کو قابو میں رکھ سکے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کی اس عارضی زندگی میں وہ شخص دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس محلے میں رہتے ہوئے اس کا اس نام سے بچنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اس عالیشان حویلی کے اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ فاتح خان زادہ اپنے پشت ایش اسٹڈی روم میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر وہی کرکٹ گیند رکھی تھی جسے وہ وقتاً فوقتاً اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت نقوش پر ایک گہرا تفکر تھا جو عام طور پر اس کے کاروباری فیصلوں کے وقت نظر آتا تھا، مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ اس کی زندگی میں ضابطے، اصول اور خاموشی سے سب سے اوپر تھی۔ کسی کو یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے سکون سے خلل ڈالے، اور اس لڑکی نے نہ صرف اس کے سکون کو توڑا تھا بلکہ اس کے غصوں کو بھی ایک نئے انداز سے للکارا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کا قریبی ساتھی اور مینیجر شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ فاتح، یہ وہ پروجیکٹ رپورٹس ہیں جن کا تم نے کل شام تک معائنہ کرنے کا کہا تھا، اور ہاں، وہ نئے انویسٹرز کے ساتھ میٹنگ کا وقت بھی طے ہو چکا ہے۔ شہریار نے میز پر فائلیں رکھتے ہوئے کہا، مگر جب اس نے فاتح کا دھیان کہیں اور پایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا بات ہے، آج تمہارا دھیان کام کی طرف کم اور کسی اور دنیا میں زیادہ لگ رہا ہے؟ کیا کوئی نیا مسئلہ ہے؟ فاتح نے اپنی نظر گیند سے ہٹا کر شہریار کی طرف دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سرد مہری واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو معمول پہ لاتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے شہریار، بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں راستے پر لانا ضروری ہوتا ہے۔ شہریار نے تجسس سے میز پہ رکھی اس عام سی گیند کو دیکھا جو اس مہنگی اور پرسکون میز پر بالکل بے جوڑ لگ رہی تھی، مگر اس نے اس پر مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ فاتح کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ جب فاتح کے ماتھے پر یہ مخصوص شکنیں پڑتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ تو نیا ہونے والا ہے۔ اگر تو صبح رملہ کے لیے کافی حد تک پرسکون گزری، اس نے باہر جانے کا نام بھی نہیں لیا۔ سارا دن گھر کے اندر کتابیں پڑھنے یا فون پہ مصروف رہنے میں گزار دیا تاکہ کسی بھی طرح اس خوف سے بچ سکے کہ دوبارہ اس کا سامنا اس اکڑ انسان میں نہ ہو جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت اس کی پھپھو نے اسے کچھ ضروری سامان اور گروسری کی فہرست دے کر قریبی مارکیٹ میں بھیج دیا۔ رملہ نے دل ہی دل میں ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ گھر میں اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس نے دوپہر کو ہلکی دھوپ میں اپنا دوپٹہ اچھی طرح سنبھالا اور گھر سے باہر قدم رکھا۔ اس کی دھڑکنیں اس وقت تیز ہو گئی جب اسے اس سڑک سے گزرنا پڑا جو اس عالیشان حویلی کے سامنے سے ہو کر جاتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی نظریں نیچے رکھی اور وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، دل ہی دل میں یہی سوچتی ہوئی کہ بس یہ راستہ خیریت سے کٹ جائے، وہ چین کی سانس لے۔
मगर जैसे ही वो हवेली के बड़ी आईनी गेट के करीब पहुंची, अचानक एक तेज रफ्तार सियाह रंग की लग्जरी गाड़ी हवेली के अंदर से इंतहाई फुर्ती से बाहर निकली। गाड़ी की रफ्तार इतनी अचानक थी कि रमला खौफजदा होकर एक सेकंड के लिए पीछे हटी और उसका पाँव सड़क के किनारे बने एक छोटे से गड्ढे में फंस गया। वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और सीधे नीचे गिरते गिरते बची, मगर उसका शॉपिंग बैग हाथ से छूट गया और उसके अंदर का सारा सामान सड़क पर बिखर गया। गाड़ी फौरन ब्रेक लगाकर वहीं रुक गई। रमला ने गुस्से और घबराहट के आलम में सर उठाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठा वो शख्स नमूदार हुआ जिसकी शक्ल वो पिछले 3 दिनों से अपने ख्वाबों और ख्यालों में भुला नहीं पाई थी। फातिह खानजादे की गहरी और तेज नजरें उस पर जमी हुई थी और उसके लबों पर एक हल्की सी तंजिया और बेरहम मुस्कुराहट उभर आई थी। फातिह की गहरी सियाह और तेज नजरें उस बिखरे हुए सामान से होती हुई सीधा रमला के चेहरे पर टिक गई। उसके चेहरे की सख्त और मरूब नक्शूश एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी जो माहौल के तनाव को मजीद बढ़ा रही थी। उसने बगैर किसी ताखीर के गाड़ी का दरवाज़ा धकेल कर खोला और बाहर निकल आया। उसका तवील और पुरशकवा कद उसके मुजाहरे पर परवाह किए बगैर दबदबे से भरपूर अंदाज और उसके वजूद से फूटती हुई सर्द मतानत इस छोटे रास्ते पर पूरी तरह छा गई। फातिह ने नपे तुले कदम उठाता हुआ ठीक रमले के सामने आकर रोका। उसने नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए सामान को एक सर्द नज़र से देखा और फिर अपनी निगाहें उठाकर रमला के चेहरे पर गाड़ दी जो खजालत और गुस्से के मारे सुर्ख हो रहा था। लगता है दीवारें फलांगने के बाद अब तुम सड़क पर भी इसी तरह साथ को दावत देने की आदी हो चुकी हो रमला हाशमी। फातिह की आवाज़ धीमी, भारी और तंज से भरपूर थी जो सीधा रमला के हिसाब पे असरअंदाज हो रही थी। रमला ने ज़मीन पे खड़े होकर ही पूरी कुव्वत से अपने गुस्से से भरी हुई नज़रें उस पर टिकाई और तल्ख लहजे में जवाब दिया, ये सब आपकी इस लापरवाह और अकड़ ड्राइविंग की वजह से हुआ है। सड़क क्या है आपके बाप की है जो इस तरह अंधाधुंध गाड़ी बाहर निकालते हैं? ज़रा भी एहसास नहीं है कि इस पास कौन है? फातिह के चेहरे पर उसकी बेबाक और गुस्ताना जवाब पर गुस्से की बजाय एक अजीब सी दिलचस्पी उभरी। उसने हल्का सा झुककर ज़मीन से उसका शॉपिंग बैग उठाया जिसमें कुछ अशिया अभी तक मौजूद थी और उसे अपनी मजबूत उंगलियों में थाम लिया। सड़क मेरी मलकियत हो या ना हो, मगर इस इलाके का एक एक इंच मेरी मर्जी से चलता है और मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पत्ते भी नहीं हिलते। और तुम्हारी ये बदहवासी इस बात का सही सबूत है कि तुम मेरे सामने आती ही अपना सारा तवाज़ुन खो बैठती हो, चाहे वो मेरी घर की दीवार हो या आम सड़क। रमला ने गुस्से से दांत पीसे। उसका दिल चाह रहा था कि वो ज़मीन से गिर जाए, मगर उस शख्स के सामने कमज़ोर हरगिज़ नहीं पड़ना चाहती थी। तेज़ी से आगे बढ़ के फातिह के हाथ से अपना शॉपिंग बैग झपट लिया और गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में बोली, अपने इस दिमाग का इलाज करवाएं जाकर। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके सामने तवाज़ुन खोने का, बस आपका ये गरूर और तकब्बुर कहीं और जाके दिखाए। मुझे अपना रास्ता नापने दे। फातिह ने उसके इस तेवर पर अपने कदम उसके और करीब कर लिए, यहाँ तक कि रमला को मजबूरन पीछे की तरफ कदम हटाना पड़ा। उसकी निगाहें रमला की झुंझलाई हुई आंखों के अंदर उतरती चली जा रही थी। गरूर उसे कहती हैं जो अपने हक के लिए लड़े, और तुम जो जहाँ यहाँ खड़ी होकर बिला वजह अकड़ दिखा रही हो, इसे हमाकत कहते हैं। खैर, पिछली बार तुम दीवार फैलाकर मेरे घर आई थी, आज खुद ब खुद मेरी राह में आ गई हो। लगता है तुम्हारी किस्मत में बार बार मेरे सामने आने लिखा है। फातिह के लहजे की वो सर्दी अब हल्की सी पुरस्रार कशिश में बदल रही थी जिसे वो खुद भी तस्लीम करने से गुरेजा था। रमला ने मज़ीद एक सेकंड भी वहाँ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि दूर से मोहल्ले के कुछ लोग उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी और अगर उनकी नज़र फातिह खानज़ादा के साथ उसके उस तत्वकार पर पड़ जाती तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। उसने अपना बिखरा हुआ सामान समेटा, एक नफरत भरी आखिरी नज़र फातिह पे डाली और बगैर कुछ कहे तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से दौड़ती हुई अपने घर की तरफ रवाना होगी। फातिह वहीं खड़ा उसके जाने वाले सरापे को देखता रहा। उसके दिल में एक अनोखी सी हलचल मची थी। एक ऐसी लड़की जो उसके रूप से ज़रा भर भी मरूब नहीं होती थी, बल्कि हर बार उसके सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी हो जाती थी। उसने हल्का सा गहरा सांस लिया, वापस अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी का रुख अपने दफ्तर की तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ जब रमला हाँफते हुई अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो उसका दिल सीने से बाहर निकलने को बेचैन था। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और कमरे में आकर सोफे पे गिर सी गई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। ए खुदाया, ये शख्स मेरी जान कब छोड़ेगा? रमला ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बड़बड़ाया। उसे ये खौफ खाया जा रहा था कि अगर उस अकड़ इंसान ने इस तरह उसके रास्ते रोकने शुरू कर दिए तो वे शहर में और अपनी इस पढ़ाई के दौरान कैसे सुकून से रह पाएगी। एक तरफ उसके घर वालों की सख्तियाँ और पाबंदियाँ थी और दूसरी तरफ ये शख्स था जो हर मोड़ पर उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता था। मगर इस सब के बावजूद
اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اس ملاقات کا اثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی فاتح خانزادہ کی وہ گہری سیاہ آنکھیں اور اس کا وہ سرد انداز اپنے ذہن سے مہر نہیں کر پا رہی تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے جب اس پرسکون محلے کی گلیوں میں طویل ہونے لگے تو فضا میں خنک سی اداسی ادھر آئی۔ رملہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی پچھلے چند دنوں کے واقعات کو ذہن کی نہا خانوں میں ٹٹول رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے دھکا دے کر کھلا اور ایک پرجوش آواز نے اس کے خیالات کے تانے بانے بکھیر دیے۔ ارے رملہ بی بی، لگتا ہے یہاں آ کر تم نے اپنی دنیا کی جہاں کی سنجیدگی کا ٹھیکہ اپنے لے لیا ہے۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں مگر محترمہ تو کسی اور ہی خالستان میں گم ہے۔ رملہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، سامنے اس کا چچا زاد بھائی دانیال کھڑا تھا جو چند روز پہلے ہی اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے آیا تھا اور اب پھپھو کے گھر میں مقیم تھا۔ دانیال کی شخصیت میں ایک الگ ہی بے تکلفی اور شگفتگی تھی۔ وہ عمر میں رملہ سے 2 سال بڑا تھا اور ان دونوں کا بچپن سے ہی ایک دوستانہ اور بے تکلف رشتہ تھا جہاں کسی بھی قسم کی جھجک یا پردے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور بلا وجہ ہنسنے کے عادی تھے۔ رملہ کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے اداسی یا کھنچاؤ کے آثار تھے وہ دانیال کو دیکھتے ہی شوق سے مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس نے مصنوعی غصے سے اپنی بھویں سکیڑی اور طنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں دستک دے کر اندر آنے کی زحمت کبھی نہیں ہوگی دانیال، اور کس نے کہا ہے کہ میں کسی خالستان میں گم ہوں؟ بس اس کٹھن بھرے ماحول کی عادت ڈال رہی ہوں۔ دانیال ہنستے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا اور سیدھا صوفے پر دائیں ٹانگ پر بائیں ٹانگ رکھ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی بے باک ہنسی اور آنکھوں کی شوخی صاف بتا رہی تھی کہ اسے دنیا کی کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ کٹھن بھرا ماحول، ارے بھائی، یہاں شہر میں آ کر بھی اگر تمہیں کٹھن محسوس ہو رہی ہے تو اس میں قصور اس شہر کا نہیں، تمہاری اس پرانی عادت کا ہے جو ہر وقت منہ بنا کر بیٹھے رہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اچھا بولو، آج شام کو باہر جانے کا کیا پروگرام ہے؟ کافی دن ہو گئے تمہیں باہر کی ہوا کھلائے ہوئے۔ رملہ کے چہرے پر ایک چمک سی ابھری۔ گھر کے اندر قید رہنے سے اس کا دم گھٹ رہا تھا اور دانیال کی یہ پیشکش اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس نے فوراً خوش ہو کے کہا، سچ کہہ رہی ہو دانیال؟ پھپھو مان جائیں گی باہر جانے کے لیے؟ پھپھو کو منانے کا ٹھیکہ میرا ہے، تم بس اپنی وہ پسندیدہ کپڑے نکالو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہم لوگ باہر مارکیٹ بھی جائیں گے اور ساتھ میں وہ آئس کریم بھی کھائیں گے جس کی تم رٹ لگاتی رہتی ہو۔ دانیال نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ رملہ کی ہنسی بے ساختہ بلند ہوئی۔ اس کی وہ کھلکھلاہٹ، وہ بے پرواہ اور کھل کے مسکرانے کا انداز اس ماحول میں ایک نئی زندگی گھول رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کی یہ بدتکلفی اور ہنسی مذاق اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ گھنٹہ بھر بعد وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے باہر نکل آئے۔ شام کی ہلکی خنک ہوا میں وہ دونوں محلے کی سڑک پہ چل رہے تھے جو سیدھا مرکز بازار کی طرف جاتی تھی۔ راستے میں دانیال کی کوئی بات سن کر رملہ ایک بار پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس نے ہلکا سا شانہ دانیال کے بازو پہ مارا اور طنزیہ بولی، تم باز نہیں آؤ گے اپنی ان فضول باتوں اور اپنی لطیفوں سے۔ دانیال نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے ایک اور شوق سے جملہ کہا جس پر رملہ کی ہنسی اور زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دونوں اس وقت بالکل بے فکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے تھے اور ان کا یہ پرجوش انداز اس سڑک کے گزرنے والے ہر شخص کی توجہ کا مرکز بن رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کچھ ہی فاصلے پر سڑک کی دوسری طرف کھڑا ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص اس سارے منظر کو اپنی گہری اور غضبناک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ فاتح خانزادہ جو اپنے کسی کاروباری سلسلے میں اس طرف سے گزر رہا تھا اور راستے میں گاڑی سڑک کے کنارے روک کر اپنے کسی مینیجر کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نگاہیں اچانک سامنے سے گزرنے والی اس جوڑے پر ٹکرائی تھیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی رملہ ہاشمی جو اس کے سامنے ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، جو اس کی روب اور دبدبے کے آگے بھی اپنی اکڑ نہیں چھوڑتی تھی، وہ اس اجنبی نوجوان کے ساتھ اس قدر بے تکلفی سے ہنس رہی ہے، اس کے ساتھ کندھا ٹکرا رہی ہے اور کھلکھلا کر باتیں کر رہی ہے، تو فاتح کے سینے میں ایک اگنی سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت ہو گئی کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کے چہرے کی سخت اور مروب نقشوں غصے کی شدت سے مزید کھدرے ہو گئے اور اس کی پیشانی پر پڑنے والی کھدری شکلیں اس بات کی غمیاز تھی کہ اس وقت اس کے اندر کون سا طوفان مچ رہا تھا۔ وہ جو اپنی زندگی میں ہر چیز پر مکمل اختیار اور کنٹرول رکھنے کا عادی تھا، اسے یہ برداشت کرنا محال لگ رہا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کے اتنے قریب ہو کر اس کے چہرے پر وہ مسکان لے کر آئے جو اس نے کبھی اس کے سامنے نہیں دیکھی تھی۔ فاتح کی آنکھوں میں ایک سرد اور خطرناک چمک ابھری۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلے اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو کر اس لڑکے کو اپنی حدود میں رہنے کا درس دے، مگر اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کے اندر کا احساس ملکیت جو پچھلے
پچھلے چند دنوں سے اس نادان لڑکی کی توجہ سے بیدار ہو رہا تھا، ایک شدید حسد کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ رملہ ہاشمی۔ فاتح نے دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں اس کا نام لیا، اور اس کی نگاہیں اس وقت تک ان دونوں کے پیچھے جاتی رہی جب تک وہ گلی کی موڑ پر اوجھل نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں اب یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ اس لڑکی کو اس کی اس بے باکی اور لاپرواہی کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی، اور وہ دن زیادہ دور نہیں تھا جب یہ سارا غرور اور ہنسی صرف اور صرف اس کے اپنے حصار میں سمٹ کے رہ جائے گی۔ رات کے سائے جب گہرے ہوئے تو فاتح خانزادہ کے مطالعہ خانے میں فضا میں ایک ناخوشگوار طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جہاں وہ لڑکی جس کی زبان پر لگام دینا کسی کی بس میں نہیں تھا، کسی اور کے ساتھ اس بے تکلفی اور ہنسی مذاق کے عالم میں سڑک پہ چل رہی تھی۔ یہ احساس کہ کوئی دوسرا شخص اس کے علاوہ اس چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن جائے، فاتح کے اندرونی سکون کو مکمل طور پہ درہم برہم کر گیا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پورے میز پر رکھی اشیاء پر سخت ہو چکی تھی۔ وہ جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے پر تنہا حاکم تھا، اس نادان اور شوخ لڑکی کے رویے کو اپنے اثار سے باہر جاتے ہوئے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے وجود میں اٹھنے والی یہ بے چین لہر دراصل اس بات کا اعتراف تھی کہ وہ عام سی لڑکی اب اس کے حواس پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ اس کے برعکس رملہ اپنے کمرے میں واپس آ کر بھی ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا تھی۔ دانیال کے ساتھ باہر جانے کا مقصد صرف چند لمحوں کی بوریت کو دور کرنا تھا، مگر شام کے دوران بار بار ان دنوں میں ایک ہی خوف آ رہا تھا کہ آیا اس نے سیاہ گاڑی والے کو کہیں دیکھا تو نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے سر کو ہلایا اور خود اس فضول وسوسے سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ صبح کو سورج جب نمودار ہوا تو ہوا میں ہلکی سی خنکی اور فضا میں ایک نیا تلاطم موجود تھا۔ پھوپھو نے اس ناشتے کے فوراً بعد کو ضروری سامان لانے کے لیے دوبارہ اسے مرکزی بازار کی طرف بھیج دیا، جہاں سے گزرنے کا نام سنتے ہی رملہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی تھیں۔ ناچارہ اسے گھر سے باہر قدم رکھنا ہی پڑا۔ اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے سنبھالا اور تیز قدموں سے اس راستے پہ چل پڑی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ آج شاید وہ بلا پھر اس کے سامنے نہ آ جائے، مگر تقدیر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جب وہ اس عالیشان حویلی کی طویل اور سنسان احاطے کے پاس پہنچی تو اچانک ایک سیاہ گاڑی نے آ کر اس کے بالکل قریب بریک لگائی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور فاتح خانزادہ اس میں سے باہر نکلا۔ اس کا قد، اس کا جسم کا توازن اور اس کی آنکھوں میں تیرتی مسرد اور گہری آگ رملہ کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر سن کرنے کے لیے کافی تھی۔ رملہ نے فوراً اپنے قدم روکے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ الٹے پاؤں بھاگ جائے، مگر فاتح نے اتنی پھرتی سے 2 قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا کہ اس کے پاس بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اتنی جلدی کیا ہے رملہ ہاشمی؟ فاتح کی آواز دھیمی، بھاری اور اس قدر قریب سے ابھری کہ رملہ کی سانسیں گلے میں اٹک کے رہ گئی۔ اس کے چہرے کے سخت اور مروب کن نقوش اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون مگر خطرناک حد تک پرکشش لگ رہے تھے۔ کل تو تم اپنی کسی خاص مہمان کے ساتھ بازار کی رونقیں بڑھانے میں مصروف تھی، آج اکیلی کیسے نکل آئی؟ کیا وہ صاحب تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ رملہ نے غصے سے اپنی پلکیں چپکائیں اور پوری طاقت سے خود کو پر اعتماد دکھاتے ہوئے جواب دیا، میری زندگی ہے، میں جس کے ساتھ بھی جاؤں یا اکیلی آؤں، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کون ہوتے ہیں آپ مجھ سے نظر رکھنے والے اور اس طرح میرے راستے میں رکاوٹ بننے والے؟ ہٹے میرے سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ فاتح کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مگر سحر انگیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنی پتلون کی جیبوں میں ڈالا اور رملہ کے اور زیادہ قریب ہو گیا، یہاں تک کہ رملہ کو اس کے وجود کی مردانہ مہک اور سر دبدبا اپنے حفاظ پہ چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہاری زندگی ضرور ہے رملہ، مگر اس علاقے کی حدود میں جو بھی ہوتا ہے اس کی خبر رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور رہی بات نظر رکھنے کی تو جب کوئی نادان پرندہ خود بخود میرے دائرے کے اندر بار بار چکر کاٹے تو اسے روکنا میرا پہلا اصول بن جاتا ہے۔ کل جو تم اتنا کھلکھلا کے ہنس رہی تھی، وہ ہنسی میرے سامنے آنے پر کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ رملہ کا چہرہ غصے اور ایک عجیب سی گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اٹھا کر تمدیہ لہجے میں کہا، خبردار جو آئندہ میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کوئی ڈکیٹ ہیں جو ہر کسی کو اپنے حکم پہ چلاتے ہیں؟ میں آپ کے اس روب سے ذرا برابر بھی نہیں رہتی، سن لیا آپ نے؟ فاتح نے اس کی اس غصے بھری ادا کو ایک لمحے کے لیے بڑی خاموشی سے کہا۔ اس کے دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی دانیال کی اس بے تکلفی کو دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی، وہ اب اس کے سامنے اس طرح اکڑپن دکھانے پر کسی عجیب ہیجان میں بدل رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور رملہ کی کلائی کو اتنی ہلکی مگر اٹل گرفت میں لیا کہ رملہ چاہ کر بھی وہاں سے ہٹ نہ سکی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سیدھا رملہ کی گھبرائی ہوئی آنکھوں کے اندر اترتی چلی گئیں۔ ڈرتی نہیں ہو تم؟ یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں رملہ، اگر ڈرتی تو اب تک اس محلے سے کوسوں دور جا چکی ہوتی، مگر تمہاری یہ اکڑ اور یہ بے باکی تو ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچنے چلی آ رہی ہے۔
ان الفاظ کی گہرائی اور اس کی قربت کی شدت نے رملہ کے اعصاب کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کی تمام اکڑ پن اور لڑاکا طبیعت ایک لمحے کے لیے جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگا شاید فاتح بھی اس کی دھڑکنیں صاف سن رہے۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چھوڑے میری کلائی، لوگ کیا کہیں گی اگر کسی نے اس طرح دیکھ لیا؟ فاتح نے اس کی اس گھبراہٹ کو محسوس کیا، مگر اس نے اپنی گرفت نرم رکھنے کی بجائے اسے اور تھوڑا قریب کیا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری اور سنجیدہ مسکراہٹ تھی جو کسی بھی الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ اس سے پہلے میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ میری اجازت کے بغیر ادھر نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکے، اور رہی بات ڈرنے کی، تو آج کے بعد تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ فاتح خانزادہ جو ایک بار اپنی نظروں میں لے آئے، اس نے بات ادھوری چھوڑی، مگر اس کی نگاہیں کی شدت اور اس کے لہجے کا رس رملہ کے پورے وجود کو گرما دینے کے لیے کافی تھا۔ رملہ نے بامشکل اپنے آپ کو اس کے اثار سے جھٹکا دیا۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے ٹمٹما رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رکنا گوارا نہ کرتے ہوئے تیزی سے آگے کی طرف دوڑ پڑی، مگر اس کے دل میں اب وہ پہلے والا صرف خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تپش اور سحر افرینی تھی جو اس اکڑ انسان کے نام سے اس کے اندر اترتے چلی جا رہی تھی۔ فاتح وہیں کھڑا اس کے دور جاتے سراپے کو دیکھتا رہا، اور اس کے دل میں یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ اب یہ فاصلہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائے گا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ نیچے لاؤنج سے پھپھو اور ماموں کی بلند ہوتی آوازیں اور تبصرے اس کے کانوں تک آئے۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی اور پھپھو چہرے پر ایک فیصلہ کن اور مطمئن مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، جسے دیکھ کر رملہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ رملہ اٹھو بیٹا، تم سے ایک انتہائی اہم اور خوشی کی بات کرنی ہے۔ زندگی کے فیصلے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں، اور تمہارے والد صاحب سے فون پر تفصیلی مشاورات کے بعد یہ طے پایا ہے کہ مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، پھپھو نے محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر ان کے الفاظ رملہ کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھے۔ رملہ نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ پھپھو، آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ اچانک فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ پھپھو نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بیٹھ گئی۔ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہے بیٹی، دانیال اور تمہارا رشتہ تو ویسے ہی خاندان میں سب کی پسند آئے۔ تمہارے والد چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی زندگی کا نیا سفر جلد شروع ہو جائے۔ اگلے مہینے کی تاریخ بھی فکس کر دی ہے، اور اب گھر میں تیاریوں کا آغاز بھی ہونے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رملہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا وجود ایک سنسناہٹ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ دانیال، جس کے ساتھ وہ صرف ایک بے تکلف دوستی اور بچپن کی آشیانہ نادانی کا رشتہ سمجھتی تھی، اس کے ساتھ اس کی زندگی جوڑنے کا فیصلہ اتنی آسانی سے کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اس کے اندر ایک شدید احتجاجی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ وہ اس رشتے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، مگر خاندانی روایات اور بزرگوں کے اس اٹل فیصلے کے سامنے ان کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ پھوپھو، آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، میری زندگی اور بھی کئی خواب ہیں۔ رملہ نے بامشکل اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے احتجاج کیا۔ پڑھائی اپنی جگہ جاری رکھنا، کون سا سسرال جانے کے بعد تمہاری کتابیں چھین لی جائیں گی، اور دانیال سے بہتر جیون ساتھی تمہیں کہاں ملے گا جو تمہاری ہر حرکت اور ہر شوخی کو ہنستے ہوئے برداشت کرتا ہے؟ بس اب بحث بند کرو اور تیاری کی طرف دھیان دو۔ پھپھو یہ کہتی ہوئی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور رملہ کو ایک گہرے صدمے اور اندھیری میں چھوڑ گئی۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ رشتہ داروں اور تاریخ فکس ہونے کی خبریں پورے گھر میں خوشیوں کا سماں باندھ چکی تھی، مگر رملہ کے لیے وہ پورا ماحول کسی جیل سے کم نہیں بن چکا تھا۔ دانیال، جو اب تک اس کا بہترین دوست اور بے تکلف ساتھی تھا، اس نئی تبدیلی کے بعد کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور ضمیمدارانہ رویہ اختیار کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی رملہ کے پاس آتا ایک الگ ہی چمک اس کی آنکھوں میں ہوتی، مگر رملہ کے دل کے حال اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے دل کے کسی نہ کسی نہا خانوں میں بار بار فاتح خانزادہ کا وہ سرد، زوبدار اور پرکشش چہرہ ابھر آتا تھا جو اس کی روح کو جھنجھوڑ جاتا تھا۔ وہ خود سے یہ سوال کرنے پہ مجبور تھی کہ آخر کیوں اس کی منگنی اور شادی کی یہ تمام باتیں اس کے اندر اس اکڑ انسان کے خلاف ایک عجیب سا خوف اور بغاوت پیدا کر رہی ہیں۔ ایک شام جب دانیال اور رملہ گھر کے لان میں بیٹھے کچھ رسم کی تیاریوں پر بات کر رہی تھی، دانیال نے ہلکا سا مسکرا کے کہا، تم جانتی ہو رملہ، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے جو لڑائیاں لڑی ہیں، اب وہ ایک ہی چھت کے نیچے جاری ہوئیں گی۔ رملہ نے اپنی نظر جھکائے رکھی تھی، اس کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے پھیکے لہجے میں کہا، دانیال، زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ ہر فیصلے کے پیچھے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں۔ تو کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو رملہ؟
دانیال کی آواز میں اچانک ایک گہری سنجیدگی اتر آئی۔ اس نے رملہ کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صاف پریشانی اور بے چینی کا عنصر نچڑ رہا تھا۔ بات خوشی یا ناخوشی کی نہیں ہے دانیال، بات یہ ہے کہ میں نے کبھی رشتے کو اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ رملہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان اب اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا، مگر ان دونوں کو یہ ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر کے باہر محلے کی اس پرسکون سڑک پہ کھڑی ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص اس پورے منظر کو کتنی گہری اور خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ فاتح خانزادہ جو اپنے کسی کام کے سلسلے میں اس طرف سے گزر رہا تھا اور اتفاقیہ طور پر اس کے گھر کے باہر اس کی گاڑی رکی تھی، اس نے جب لان میں ان دونوں کو اس طرح قریب بیٹھے دیکھا اور دانیال کے چہرے پہ مسکراہٹ اور رملہ کی جھکی ہوئی پلکیں محسوس کی تو اس کے اندر ایک غصے کا ایسا بم پھٹا جس کی تپش اس کی اپنی ہی رگیں دہک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت ہو گئی کہ اس کی انگلیاں نیل کو ہو گئی۔ اس کی پیشانی پہ پڑنے والی گہری شکنی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس وقت اس کے اندر کون سا جنون اور انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک عام سی لڑکی جس نے اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس کے پرسکون دنیا میں ہنگامہ برپا کیا تھا، جسے وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ کر رہا تھا، اسے اب کسی اور کے نام کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہ خیال ہی فاتح کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا وہ شدید احساس ملکیت اب ایک خطرناک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ جو کسی ایک چیز پر بھی اپنی ملکیت چھوڑنے کا عادی نہیں تھا، وہ اس لڑکی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ فاتح نے اپنی جبڑے اتنی سختی سے بھینچے کہ اس کے دانتوں کی کڑکڑاہٹ خود اسے سنائی دی۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اس لان کی طرف آخری بار دیکھا جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے، اور اس کے لبوں پر ایک ایسی سرد اور بے رحم اور پراسرار مسکراہٹ ابھری جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب کھیل صرف شروع ہوا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر باہر سے نکلا، بلکہ اس نے خاموشی سے گاڑی کو وہاں سے نکالا، مگر اس کا ذہن اس بات پر پوری طرح جم چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، رملہ ہاشمی کا مقدر صرف اور صرف فاتح خانزادہ کی دہلیز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت اس دنیا میں وجود نہیں کر سکتی۔ شادی کی ان تیاریوں کو اس نے پورے گھر میں ایک عجیب سا ہلچل کا سماں پیدا کر رکھا تھا، مگر رملہ کے دل کی دنیا جیسے ویران ہو چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار مہمانوں کی آمد و رفت، کہکو اور رسم و رواج کی رنگینیوں سے گونج رہے تھے، لیکن اس رنگ و روگن کے پیچھے رملہ کا اندرونی وجود مسلسل کٹ رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دانیال اور اس کی گھر والوں کی موجودگی اس پر ایک بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ دانیال کی وہ شوق اور بے تکلف باتیں جو کبھی اسے اچھی لگتی تھی، اب اسے کسی اور ہی دنیا کا فریب لگنے لگی تھی، کیونکہ اس کے دل و دماغ پر تو کسی اور ہی نام کا ایک گہرا اور اٹل سایہ چھایا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو اس دلہن کے روپ میں دیکھتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھانے لگتے۔ اس کا ضمیر اور اس کا دل ایک ہی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ رشتہ جھوٹا ہے، یہ فیصلہ اس کی روح کے خلاف ہے، مگر خاندانی دباؤ اور بزرگوں کی خوشیوں کے آگے اس کی آواز کہیں دب کے رہ گئی تھی۔ دوسری طرف فاتح خانزادہ کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ پچھلے چند دنوں سے اس کی حویلی کے دروازے بند تھے اور اس کا زیادہ تر وقت اپنے مطالعہ خانے میں تنہائی یہ شدید اندرونی آگ میں گزر رہا تھا، جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا خود مالک تھا، وہ اس بات کو کسی بھی قیمت پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کو اپنے نام کر لے۔ اس کا وہ احساس ملکیت اب ایک ایسے جنون میں بدل چکا تھا جو کسی بھی حد تک جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے ذرائع سے شادی کی تاریخ، وقت اور اس تقریب کے تمام انتظامات کی ایک تفصیلی معلوم لی تھی۔ اس کے دل میں اب ایک ہی مقصد تھا کہ اس ناانصافی کو وہیں روکا جائے جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی تھی، کیونکہ رملہ ہاشمی کی سانسوں پر، اس کے وجود پر، اس کے مقدر پر صرف اور صرف فاتح خانزادہ کا حق تھا۔ شادی کی اس پرشکوہ تقریب نے پورے گھر کو ایک سحر انگیز مگر دم گھٹنے والے ماحول میں جکڑ رکھا تھا۔ مہمانوں کا ہجوم، پھولوں کا مہک اور خوشیوں کا مصنوعی شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا، مگر اس رنگ و رنگن کے پیچھے رملہ کا اندرونی وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ دلہن کے بھاری سرخ لباس میں ملبوس سجے ہوئے کمرے میں پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی بھی خوشی سے عاری تھا، کیونکہ اس کا پورا وجود اس بات سے انکاری تھا کہ جس شخص کے نام کے ساتھ اس کی زندگی جوڑی جا رہی ہے وہ اس کا مقدر بن سکتا ہے۔ باہر دانیال اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا مہمانوں کی توازوں میں مصروف تھا۔ اسے ذرا برابر بھی اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ اس کی یہ خوشیاں چند لمحوں کی مہمان ہیں۔ دوسری طرف اس محلے کی خاموش سڑک پر اچانک سیاہ رنگ کی طاقتور لگژری گاڑی کا ایک قافلہ آ کر رکا۔ ان گاڑیوں کے دروازے کھلتے ہی محافظوں کے حصار میں وہ شخص باہر نکلا جس کا تمطراق اور دبدبا ہر طرف لہر کی طرف توڑ رہا تھا۔
فاتح خانزادہ کے چہرے پر ایک سرد بے رحم اور طوفانی عزم سجا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی اڑتی ہوئی آواز اس بات کا غمیاز تھی کہ وہ کسی بڑی حقیقت کا پردہ چاک کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ بغیر کسی کے روک ٹوک کے سیدھا اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے اس اچانک اور خوفناک داخلے پر مہمانوں کے کہکے ایک دم سے سہم گئے۔ ماموں اور دانیال نے جب اسے یوں اپنے گھر میں گھستے دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ دانیال نے اپنے اندر کی گھبراہٹ کو غصے کے پردے میں چھپاتے ہوئے آگے بڑھ کے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کون ہیں اور اس طرح زبردستی ہمارے گھر میں گھسنے کی جرأت کیسے کی؟ فاتح نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے اپنی کوٹ کے اندرونی جیب سے کچھ کاغذی دستاویزات اور تصویروں کا ایک پلندہ نکالا اور ایک زوردار جھٹکے سے دانیال کے سینے پہ دے مارا۔ اس کی گرجدار اور سرد آواز اس پورے ہال میں گونج اٹھی، جو ایک ایک لفظ سے کسی بم کی طرح پھٹ رہی تھی۔ تمہارے شرافت اور اس جھوٹے مکوٹے کا نقاب آج اترنے کا وقت آ گیا ہے دانیال شاہ۔ لوگوں کو یہ دکھانے والا کہ تم اس گھر کی عزت کے وارث بننے کے اہل ہو، اصل میں کسی مٹی کا بنا ہو۔ یہ ثبوت اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ فاتح کی آواز میں ایک ایسا طوفان تھا، دانیال کے ہاتھ پاؤں یکدم سرد پڑ گئے۔ دانیال نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے جن پر ان کی پچھلی زندگی کے تمام کالے کرتوت، دھوکہ دہی، مالی فراڈ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے ناقابل تردید شواہد موجود تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے لبوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے۔ دانیال نے ہکلا کر صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز نے خود اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ ماموں نے آگے بڑھ کے وہ کاغذات دیکھے اور ان پہ لگی مہروں اور ثبوتوں کو جانچ کر ان کے چہرے کا رنگ غصے اور شرم سے سیاہ ہو گیا۔ انہوں نے حقارت سے دانیال کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ایک دھوکے باز اور گھٹیا انسان کو میں اپنی بیٹی کی زندگی سونپنے کا سوچا نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ محافظوں نے ایک اشارے پر دانیال کو پکڑ کر اس گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیا اور مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں اور سنسنی کا ایک طوفان مچ گیا۔ اس ہنگامے اور افراتفری کے عالم میں جب سب لوگ شش و پنج میں مبتلا تھے، فاتح خانزادہ نے اپنے نپے تلے قدم اٹھائے اور سیدھا اس اندرونی کمرے کی طرف بڑھا جہاں رملہ اپنے دلہن والے حلیوں میں کانپ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور فاتح کو اس حالت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر رملہ کا دل سہم گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف کا ایک سمندر امڈ آیا۔ فاتح نے آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی کو اپنے گرم اور مضبوط کر لیا اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی رملہ کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ملکیت کا وہ جنون صاف جھلک رہا تھا جو اب کسی بھی رکاوٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اس مکر و فریب کے دلدل میں ہمیشہ کے لیے دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دوں گا رملہ؟ فاتح کی آواز دھیمی مگر اتنی گہری تھی کہ رملہ کے دل کی ہر دھڑکن اس کے ساتھ جکڑ چکی تھی۔ اب اس گھر میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اب اس زندگی کا فیصلہ صرف وہ ہوگا جو میرا دل کہے گا۔ ماموں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کپ کپاتے کہا، بیٹا جو کچھ ہوا اس نے ہماری ناک کر دی، اب یہ نکاح۔ فاتح نے مڑ کر ایک سرد اور اٹل نظر میں ماموں کو دیکھا اور اس کے لبوں سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر پہ لکیر بن گیا۔ نکاح اب بھی ہوگا، مولوی صاحب کو یہیں بلا لیا جائے، مگر دولہا دانیال نہیں بلکہ فاتح خانزادہ ہوگا۔ اس فیصلے کے خلاف بولنے کی جرأت اس پورے گھر میں کسی میں نہیں تھی۔ مولوی صاحب کو فوراً طلب کیا گیا اور اسی سجے کمرے میں گواہوں کی موجودگی میں فاتح خانزادہ نے رملہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نکاح کا اقرار کر لیا۔ رملہ نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر جب فاتح کی ان اعتماد اور محبت سے بھرے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل کا سارا خوف ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے بامشکل کانپتے ہوئے لبوں سے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس سرد مہر مگر شدت پسندانہ انصار کے حصار میں مقید ہو گئی۔ رات کے گہرے سائے جب اس پرتعیش اور وسیع و عریض حویلی پر اترے تو اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ کمرے کو سرخ گلابوں کی پتیوں اور ہلکی مدھم روشنیوں سے سجایا کیا تھا، جہاں فضا میں دھیمی سی خوشبو رچی بسی تھی۔ دروازہ کھلا اور فاتح اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف رکھا اور اپنے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس پلنگ کے قریب آ گیا جہاں رملہ سر پر گھونگھٹ نکالے دلہن کے لباس میں بیٹھی۔ اس کے سینے کا اٹھتا اور گرتا دائر اس اندرونی بے چینی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فاتح نے آہستہ سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس نازک اور گھنے گھونگھٹ کو بہت ہی نفاست اور احترام کے ساتھ الٹ دیا۔ سرخ اور جوڑے میں لپٹی اس چہرے پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کی سخت اور روبدار آنکھوں میں ایک ایسی نرمی اور گہرا پیار امڈ آیا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ رملہ نے شرم اور ایک انجانے خوف کے خمار کے تحت اپنی پلکیں جھکا لیں۔ فاتح نے جھک کر اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ ہلکا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اس کی آواز اب اس سرد مہری سے خالی تھی بلکہ اس میں ایک ایسا رس اور گھر جانے والا پگھلا دینے والی گرمی تھی جو رملہ کے پورے وجود کو گرما گئی۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی رملہ،
تم میری فتح ہو، میری آخری منزل ہو، اور اس حقیقت کو بدلنے کی طاقت اس کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ فاتح نے دھیمی اور رسیلی آواز میں سرگوشی کی۔ رملہ نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر جب اس کی ان گہری سی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے دل کا ہر وسوسہ، ہر خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر فاتح کے مضبوط کندھے کے گرد رکھا اور اس کے سینے سے لگ گئی، اور ساتھ ان دونوں کی زندگی کے تمام فاصلوں کا مٹا کر انہیں ایک ایسی ابدی بندھن کی باندھ دیا جہاں اب صرف ان کا یہ شوق، سچا اور لامتناہی عشق باقی رہ گیا تھا۔